وجوب الزکات اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات کہ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ زکات فرض ہے اور نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور 82 آیات قرآن میں مطلب اس کے وجوب پر، اہمیت پر، زکات پر ذکر کی گئی ہے۔ نماز اور زکات میں فرق کرنے والا کافر ہے، منکر ہے وہ بندہ۔ 2 ہجری میں یہ فرض کر دیا گیا۔ اور زکات کو تھوڑا سا سمجھ، مال تجارت ایک چیز، یعنی جو مال جس چیز سے بھی آپ تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کوئی دنیا کا کاروبار ہو وہ کاروبار کا مال ہو، اس لیے میں تھوڑا سا مطلب جامع کر دیتا ہوں کہ جو کائنات کا کاروبار کرے، مال تجارت ایک چیز، کیش نقدی 2 چیز، اور جو مطلب اس لینا ہے کسی سے وہ تیسری چیز۔ تو یہ مطلب 3 چیزیں ہوں گی کہ پہلے مال کا حساب لگا لیا، یعنی ایک دن بندہ بیٹھا اور ٹوٹل مال کا حساب لگا لیا سال میں کہ اتنی مالیت ہے، اور اس کے بعد کیش نقدی کتنا ہے وہ بھی شمار کر لی، اس کے بعد لینے کتنے ہیں وہ بھی شمار کر لیے، اس کے بعد دینے کتنے ہیں۔ اگر وہ قرض مطلب جو دینے والا زیادہ ہے یا اضافی ہے یا برابر ہے تو پھر مطلب یہ کیونکہ اپنا نہیں ہے، قرض کسی اور کا مال ہوتا ہے، جس طرح آپ نے لینے والا قرض شمار کرنا تو دینے والا بھی قرض شمار کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اگر جتنی رقم بڑھ جاتی ہے، یعنی 50 لاکھ آپ کی مالیت تھی، 25 قرض دینا ہے تو 25 کے اوپر آپ کی زکات ہوگی 2.5%۔ یہ مطلب کاروبار میں یہ سلسلہ، اگر سال گزرے اس کے اوپر، یعنی سال سے پہلے وہ مال لگ گیا، خرچ ہو گیا، پاس نہیں ہے، ختم، سال مال پاس رہا ہے جس کے اوپر کر ہے۔ اور اسی طرح جو کرائے وغیرہ پر ہوتی ہیں، یعنی زکات کا معاملہ کہ کرائے کا مکان، کرائے کی دکان وغیرہ، تو اس کے اوپر یہ سلسلہ نہیں ہے، وہ بس ٹھیک ہے۔ اگر کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مطلب اس کے زکات کے نصاب کو پھر معاملے ہوتے ہیں، ورنہ اس پر بھی نہیں۔ اور وہ پلاٹ جو آپ نے اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے کہ گھر بنانا ہے جب موقع ملے، اس پر بھی نہیں ہے۔ وہ پلاٹ جو سیل کے لیے رکھا ہوا ہے، سیل پوائنٹ والے پلاٹ کی ویلیو جو ہے، اور اسی طرح جو مال کی مطلب سامان تجارت کی ویلیو ہے نا، وہ خرید نہیں لگانی ہے، قیمت خرید نہیں، قیمت ویلیو لگانی ہے، آج اس کی قیمت کیا ہے وہ لگانی ہے۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے مساوی رقم ہو، اس کے مساوی کاروبار ہو، تو یہ 613 گرام بنتی ہے غالباً۔ اور سونے کا نصاب 7.5 تولے، یہ 87 گرام بنتا ہے۔ اور پھر بکریوں کی نسبت سے جو ہوتا ہے معاملہ کہ 40 بکریاں، یعنی 40 بکریاں جس کے پاس ہے اس پر ایک زکات کی بکری بڑھ جاتی ہے۔ چلے میں اونٹ سے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ 5 اونٹ، جس کے پاس اونٹ 5 ہیں تو 5 اونٹ والے پر زکات کا نصاب آ گیا۔ اب یہ 5 اونٹوں میں سے 24 اونٹ تک ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری دے گا، یعنی 5 کر کے 24، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک ایک سال کی ایک اونٹنی دے گا۔ اور یہ ایک سال کی ایک اونٹنی 25 سے لے کے 35 اونٹ، اس کو بنت مخاص کہتے ہیں عربی اصطلاح میں۔ اور 36 سے لے کر 45 اونٹ بندے کے پاس ہوں تو یہ ایک بنت لبون دے گا، یعنی 2 سال کی اونٹنی، بچہ یا بچی۔ اور 46 سے لے کر 60 تک بندے کے پاس مطلب اونٹ ہوں تو یہ 3 سال کا حقہ دے گا، یعنی اس کا نام عربی میں حقہ ہے کہ وہ مطلب زکات اس پہ پڑے گی۔ اور 61 سے لے کے 75 تک ہوں تو 4 سال کا جزا دے گا، یہ 4 سال کا اونٹ کا بچہ یا بچی۔ اور 76 سے لے کے 90 تک ہوں تو 2 سال کی 2 اونٹنیاں دے گا۔ 91 سے لے کر 120 تک ہوں تو 3 سال کی 2 اونٹنیاں دے گا۔ اس کے بعد بکریوں کو لے لیں، بکریاں 40 سے کم ہیں کوئی زکات نہیں ہے۔ یہ سمجھ لے گھر کا ایک ماحول ہے، 10 رکھی ہیں، 5 رکھی ہیں، 6 رکھی ہیں، اس پر ویسے نفلی دینا چاہتا ہے تو وہ خرچ کرتا رہے صدقہ، لیکن فرضیہ زکات نہیں ہے۔ 40 بکریاں اس کے پاس ہوگی تو نصاب پورا ہو گیا۔ اب 40 سے لے کے 120 تک یہ ایک بکری دے گا، اور 121 سے لے کے 200 تک یہ 2 بکریاں دے گا۔ اور اس کے بعد جتنی تعداد ہوتی جائے گی، ہر 100 پر ایک بکری، 100 پر 1، 200 پر 2، 300 پر 3، 400 پر 4، جتنے 100 ہوں گے اتنی ایک ایک بکریاں ہر سال زکات میں دے گا، اوسط مال سے دے گا، نہ ناقص دے گا نہ بہت اعلیٰ دے گا، درمیانہ مال دے گا۔ اور ایک صحابی رسول نے مطلب پہلے سال زکات کا مال ان کا بنا، تو عمال جب زکات لینے گئے نا تو اس کی مطلب اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے دیکھا کتنا مال ہے، تو انہوں نے درمیانہ جو ایک بچڑا یا ان کا اونٹ کا یا گائے کا جس کا بھی مطلب تھا وہ بنتا تھا،
تو اس نے کہا جی یہ آپ کی زکات بنتی ہے. جو گیا اس نے کہا جی مجھے بہت شرم آتی ہے, اللہ نے مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اتنے سالوں سے مطلب یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی اللہ مجھے بھی صاحب زکات کرے گا, پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے صاحب زکات کیا, اور میں اتنا کمزور سا اٹھنی کا بچہ دوں, درمیانہ سا, میرا دل نہیں مانتا, آپ اچھا لے کے جائیں. دیکھیں بنتا نہیں ہے آپ پہ, تو انہوں نے کہا لے جائیں, میں اللہ کے نبی کے پاس آ کے بات کا وہ بتایا انہوں نے, وہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ جی بنتا یہ تھا لیکن اس نے بہت اعلیٰ دیا ہے, تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہ اس کے مال میں برکت پیدا کر دے. وہ صحابی جو مطلب مال اس دفعہ گئے تھے, مجھے الفاظ نہیں یاد کہ کتنے ہیں, یعنی الفاظ نہیں مفہوم حدیث میں دن, وہ مطلب پتہ نہیں کتنے اونٹ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس دعا کے بعد اور اس محبت سے اللہ کی رضا میں دینے پر اگلے سال وہ مطلب بہت کثیر تعداد میں زکات لے کے آئے اس سے. تو یہ مطلب زکات پاک کرنے والا ہے, بڑھوتی. زکات کے ایک معنی ہے بڑھا دینا, ایک ہے پاک کر دینا, ایک ہے فیصلے کو درست کر دینا. بکریوں کی زکات کیسے؟ گائے کا ایک بچڑا بچڑی 30 گائے کے اوپر, اگر 30 گائے ہیں تو زکات کے نصاب کو پہنچ گئے. 40 گائے ہیں تو یہ مطلب 2 سالہ نر, اگر 70 ہیں تو ان پر ایک مسنہ, تو 80 کے اوپر 2 مسنے, اس طرح اس کا نصاب بن جائے گا. پھر زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر ہے یا نصف العشر ہے, تو زمین کی پیداوار میں تقریباً یہ اجناس وغیرہ غالباً 16 من, یعنی 16 من سے کم ہوگا تو وہ گھر کا ہی شمار ہوگا, لیکن اس سے زائد ہے یا سادہ میں جو کہتے ہیں وہ مطلب سمجھانے کے لیے کہ 20واں من, تو آپ اس کو نکالیں گے تو 20واں حصہ یا 10واں حصہ, جو کہ اصل میں حصہ ہے, 10واں حصہ ان کے اوپر ہے کہ جو مطلب خرچ کم آتا ہے, بارش مورت سے سراب ہو جاتی ہے, زمین بڑی اچھی ہے, اپنے آپ ہی مطلب آسمان سے پانی لگتا ہے, تو یہ ان پر خرچ نہیں اتنا آتا, تو اس کے اوپر یہ عشر دے گے, 10واں حصہ دے گے, یعنی 9 کے بعد آپ 10واں من کر لیں. تو اگر یہ مطلب اس پہ خرچ آتا ہے, کھادیں ڈلتی ہیں, پانی لگتا ہے, تو پھر اس کے اوپر 20واں حصہ نصف العشر, 20واں من آپ کہہ لیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ وآتوا حقہ یوم حصادہ, کہ جب فصل کے کٹنے کے دن, یعنی جس رب نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اس رب کا حق ادا کر کے گھر لائے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول بادلوں سے آواز سنتے ہیں کہ بادل آوازیں لگا رہے ہیں, اس کی حدیقت فلان ہے, اس کی حدیقت فلان ہے, اس کی حدیقت فلان ہے, اس کا نام یعنی لے کے وہ ان کے پیچھے بھاگا بادلوں کے. ہے عجیب انہونا معاملہ ہے کہ بادل شور مچا رہے ہیں کہ فلاں کے باغ کو پانی لگنے والا ہے. وہ گیا تو ایک جگہ پہ بادل برسے, اور جب وہ بادلوں کا پانی اکٹھا ہوا اور ایک بندہ اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا اپنا بیلچہ کئی کے ساتھ, تو یہ اس کے پاس گیا, اس سے نام پوچھتا ہے, تو وہ مطلب اس کی حیرانی دیکھ کے کوئی سوال جواب ہوئے, لیکن اس نے بتایا کہ نام بتاؤ. جب نام بتایا تو یہ شخص کہنے لگا کہ یہی تھا جس کے لیے بادل بے چین اور مچل رہے تھے کہ فلاں کی کھیتی کو سراب کرنا ہے. ہماری کھیتیاں برباد ہوں گی اللہ کی قسم عشر نہ دینے کی وجہ سے, ہمارے جانور مر گئے تباہ ہو گئے اللہ کا حق نہ دینے کی وجہ سے, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے زکات نہ نکالنے کی وجہ سے. ہمیں نہیں سمجھ آئی, ہم تو کبھی مولوی کے اوپر بات سنا دیتے ہیں, کبھی کس پر, کبھی مدرسے والے پر, ہمیں تو صرف ہیلے سازیاں آتی ہیں, ٹھٹھا اور مذاق کرنا آتا ہے. تو اس لیے خرچ کرنے والوں کو نعم البدل ضرور ملتا ہے, ورنہ ان کا مال طلب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں اس کا. چل تھوڑا سا صدقہ فطر کا بھی جاتے میں بات کر دیتا ہوں. تو صدقہ فطر اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو آپ کو یہ جرمانہ, فطرانہ, کفارہ, یہ شریعت کے ہر کام میں نظر ہے. ہم جب کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں, چیلنج مناظرے کے کرتے ہیں. ہم تو کوشش ہی یہ کر رہے ہیں کہ میں تو پہلا درجہ ہمارا پتہ کیا ہے کہ طلبہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, جرمانہ کیوں دینا, ہم سے انعام لے. اور دوسرے درجے پہ صرف سزا سے بچانے کے لیے جرمانہ لگا دیتے ہیں کہ چل اس کو احساس تو رہے, کفارہ ادا کرو, جرمانہ دو. تیسرے درجے پہ جا کے سزا دیتے ہیں. وہ تو صرف بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ چلے بچ جائے تو شاید اسی معاملے سے بہتر ہو جائے. اب صدقہ فطر ہے, روزے بندہ رکھتا ہے, بہت اعلیٰ عبادت ہے. انسان جتنا مرضی کوشش کر لے اس سے غلطی نسیان ہوتا ہی ہوتا ہے. قیمت سنی جاتی ہے, چغلی سنی جاتی ہے, زبان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے, سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے, روزے کا حق ادا نہیں ہوتا. عبداللہ بیٹا چپ. تو پھر اس کے ساتھ نا مطلب یہ معاملہ خراب ہوتا ہے. اب یہ روزے کا پہلا حق جو ہم فطرانہ دیتے ہیں یہ ہے افطار پر. ایک ہے
ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، ایک ہے روزوں کا افطار کریں، یعنی روزوں کا مہینہ ختم ہو گیا کہ آج سے افطاری سحری کا سلسلہ فرضیہ بند، وہ پابندیاں ختم، ایام معدودات ختم، یعنی چاند جب دیکھ لیں، چاند جب دیکھ لیں شوال کا کہ عید ہے، روزوں کی افطاری ختم، آج کل تراویح نہیں، کل روزہ نہیں، پتہ لگ جائے، تو اس تک مطلب گویا کہ روزوں کا افتتاح۔ اب اس میں جو کمزوریاں آئی ہیں اس کے کفارے کے لیے کہ اللہ یہ عبادت بہت اعلیٰ تھی، ہم سے روزوں کا حق ادا نہیں ہوا، تو اس پر مطلب یہ فطرانے کا کفارہ کہ تاکہ کمیاں کوتاہیاں اللہ پوری کر کے اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا سلسلہ بتایا، غریبوں کو اناج میں، خوشی میں، عید کی خوشی میں شامل کرنا۔ اب جو مطلب یہ جلدی جلدی دے جی، حالات کیا بات ہے، میرے نظر میں تو میں جو تفہیم لگتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اس کا ٹائم تو آخر میں ہی ہے، یومن اور یومین بخاری میں ملتا ہے، ایک دو دن پہلے صحابہ جمع کرتے ہیں، اب جو اکٹھا کرنا ہو، بیت المال میں جانا ہو، مستحقین کی لسٹ بنانی ہو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن زیادہ سے زیادہ آخری اشرے بہتر ہے، زیادہ سے زیادہ جلدی بھی، اور صحیح بہتر تو یہی لگتا ہے کہ آخری دن عید والے دن، یعنی وہ عید میں خوشیوں میں شامل، باقی اپنی خرچ کریں، وہ کپڑے بنا لیں گے، جوتی بنا لیں گے، روزے رکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، تو خرچ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ تو فرضیہ کو یا جس کو مطلب آخر میں رکھا اس کو آخر میں رکھیں گے تو زیادہ بہتری ہے۔ پتہ نہیں، میں اب یہ میری اپنی تفہیم ہے نا، میں اس پہ اہل علم سے اتنی زیادہ بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایک سا ہوتا ہے، یہ ایک سا یعنی کھجور کا ہو، جو کا ہو، منقع کا ہو، بطور جو خوراک، ہمارے ہاں بطور خوراک میں گیہوں کیوں نہ ہو، چنے ہو، مکئی ہو، باجرہ ہو، جوار ہو، چاول ہو، کوئی بھی ایک 2.5 کلو یعنی بن جائے گا، یہ سا جو مطلب پیمانہ تھا۔ اب 2.5 کلو جو ہے مطلب اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب اس میں جنس کے طور پہ وہی دینا چاہتے ہیں، اپنا معیار بندہ متعین کرے، دینے کو بے شک گندم دیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں زیادہ گندم کھائی جاتی ہے، دیں، گندم کے پیسے کو معیار بنانا ہے، گندم کو معیار بنانا ہے، آپ دے سکتے ہو، لیکن اس کو بہتر معیار بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ چاول نہیں ہم کھاتے، چاول بھی تو معیار بنایا جا سکتا ہے، ہم کھجور نہیں کھاتے، کھجور کو بھی تو معیار بنایا جا سکتا ہے، منقع کو بھی تو معیار بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ مطلب آپ نے چیز دینی ہے یا اس چیز کو مطلب آپ کلیکشن کریں کہ چاول کو کھا رہے ہو، کس کو کھا رہے ہو، وہ پیسے کتنے بنتے ہیں، 3,000 بنتے ہیں، 4,000 بنتے ہیں، 5,000 بنتے ہیں، وہ جتنے بن رہے ہیں ان پیسوں کا آپ پیکج بھی، عید پیکج بھی تیار کر سکتے ہو۔ آپ کے بچے مٹھائی کھاتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے بچے فیریاں کھاتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے بچے اس دن طرح طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آپ بھی، ان کے بچے بھی بوتلیں پی سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ اپنے گھروں میں عید کی خوشی میں استعمال کرتے ہو۔ تو یہ میری اپنی تفہیم ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ مطلب اہل علم سے بات ہو سکتی ہے، آپ دونوں میں سے کوئی فیصلہ کر، اجناس دینا چاہتی ہیں، گندم دینا چاہتی ہیں، ان جنسوں میں سے کوئی دینا چاہتی ہیں، ان کی مالیت دینا چاہتی ہیں، میں نے آپ کو صرف تفہیم ایک ذکر کر دی ہے۔